نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے صدقۃ الفطر اور فدیۃ الصوم، یعنی روزوں کے فدیہ کے متعلق اور فطرانہ کے متعلق۔ صدقۃ الفطر اور فطرانہ کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی اور امت کے مساکین کے لیے رزق کا انتظام کرنا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، جبکہ فدیہ صوم کے روزے رکھے یا نہ رکھے، روزے رکھنے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہو اسے کہتے ہیں صدقۃ الفطر، اور جو روزے نہ رکھ سکتا ہو اس کو کہتے ہیں روزوں کا فدیہ۔ ہم رمضان المبارک میں جتنی بھی کوشش کر لیں اس کے باوجود بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم فضولیات میں ایسی گفتگو بھی کر دیتے ہیں، لغو کلام کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شریعت نے ہمارے اوپر رمضان المبارک کے آخر میں صدقۃ الفطر کو واجب قرار دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق، جو کہ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا تاکہ جو روزوں کے اندر لغو اور بے حیائی کی باتیں ہو جاتی ہیں ان کی پاکیزگی ہو سکے، وہ پاک ہو جائیں، اور مسکینوں کو کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور جو یہ فدیہ ہے، اگر کوئی بندہ عید سے پہلے ادا کرے، یہ جو صدقۃ الفطر ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو فرمایا یہ مقبول زکوٰۃ کی طرح ہوگا، اور اگر عید کے بعد ادا کرے تو جو عام صدقہ ہوتا ہے اسی طرح ہوگا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یا فدیہ صوم، اس کی قیمت کتنی ہے فی کس؟ بہترین کوالٹی کی جو گندم ہے وہ تقریباً 2 کلو، یا بہترین جو کا آٹا تقریباً 4 کلو، یا کشمش بہترین مختلف قسم کی ہیں تو بہترین قسم کی کشمش تقریباً 4 کلو، اسی طرح کھجور یا شوارا بہتر سے بہتر تقریباً 4 کلو، اور کھجور اجوا یہ سب سے بہترین ہے، یہ بھی تقریباً 4 کلو۔ جو بہت غریب ہے، بہت غریب سے مراد بہت عام، بہت زیادہ تاجر وغیرہ حضرات نہیں ہیں، وہ گندم کے حساب سے دے لیں۔ ہم لوگ سب ہی گندم کے حساب سے دیتے ہیں، لیکن ابھی جیسے کہ بھی بات ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغنوہم عن السؤال فی ھذا الیوم، اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ تو ہمیں کشمش کے حساب سے، کھجوروں کے حساب سے اور کھجور اجوا کے حساب سے جتنی اللہ نے جس بندے کو جتنی توفیق عطا فرمائی ہے اس کے حساب سے صدقۃ الفطر یا فدیہ صوم دینا ہوگا، اور دینا چاہیے۔ تو کچھ مسائل یاد رکھیے فدیہ صوم کے اور صدقۃ الفطر کے حوالہ سے۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہے کہ اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید باقی نہیں، اور ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ اتنا سخت مریض ہے کہ اس کو صحت یابی واپس آنا ممکن نہیں ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی بیماری کے حوالے سے اگر ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیں تو ایسا شخص، ایسا مریض اس کی طرف سے
ماہ مبارک شروع ہونے کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، صدقہ فطر رمضان شروع ہونے سے لے کر نماز عید سے پہلے تک ادا کر دینا بہتر ہے۔ اگر کسی نے نماز عید تک صدقہ فطر ادا نہ کیا اور اس کے بعد ادائیگی کی تو وہ ضروری ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، اور صدقہ فطر ادا کرنا ہر صورت ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی بھی شخص اپنی قضا نمازوں کا فدیہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا۔ قضا نمازیں زیادہ ہوں تو وصیت لکھی جائے اور آسانی سے روزانہ جتنی ادا کر سکتا ہے ادا کرے، اسے پڑھنے کی کوشش کرے اور وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنی رقم میں سے، وہ بھی کچھ رقم مقرر کی گئی ہے شریعت میں، ساری رقم کا وصیت نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے اپنی قضا نمازوں کے فدیے کے حوالے سے اپنی زندگی میں وصیت کر جائے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جتنی زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے۔ اور یاد رکھیے، بیماری اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزوں کی جگہ فدیہ ادا کر دینا بہتر جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے کہ میں فدیہ دے دوں، تو وہ فدیہ دے نہیں سکتا۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ کل صبح عید ہے اور رات کو یا عید والے دن کو بچہ پیدا ہو گیا، اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام شرعی مسائل کو سیکھنے کی اور ایسے مستند دارالافتاء میں جائیں جہاں مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے یہ تمام مسائل سیکھیں اور پھر ادا کریں۔ ہم بغیر سیکھے ہی اپنے عام ساتھیوں سے پوچھ لیتے ہیں جنہیں ان کا علم نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ غلطی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کی 70 گنا فضیلت کے ساتھ بندے کو زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اور فدیہ صوم اپنی استطاعت کے مطابق دینی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو سکے، اور ہمارے وہ مسکین بھائی، ہمارے وہ ساتھی جو کمزور ہیں، ان کا ہم ساتھ دے سکیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقۃ الفطر اور صوم رمضان کے حوالے سے مسائل کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت النبی الکریم۔